بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پس تم میری یاد کیا کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور ناشکری نہ کرو۔ پھر جب تم حج کے موقع پر عرفات سے واپس آ جاؤ تو مزدلفہ میں ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس طرح تم کو بتلا رکھا ہے۔ در حقیقت تم اس سے بھی پہلے محض ناواقف تھے۔ پھر جب تم حج کے اعمال پورے کر چکو تو اللہ کا ذکر کیا کرو، جس طرح تم اپنے آبا و اجداد کا ذکر کیا کرتے ہو اور ان کی تعریفیں کرتے ہو، بلکہ اللہ کا ذکر بھی اس سے بھی بڑھ کر ہونا چاہیے۔ پھر جو لوگ اللہ کو یاد بھی کر لیتے ہیں ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جو اپنی دعاؤں میں یوں کہتے ہیں، اے پروردگار ہمیں تو دنیا ہی میں دے دے، سو ان کو تو جتنا ملنا ہوگا دنیا میں ہی مل جائے گا اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور بعض آدمی یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی بہتری عطا فرما اور آخرت میں بھی بہتری عطا کر، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ سو یہی ہیں جن کو ان کے عمل کی وجہ سے دونوں جہان میں حصہ ملے گا۔ اللہ جلد ہی حساب لینے والے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ 3 شخصوں کی دعا رد نہیں کی جاتی بلکہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایک وہ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو، دوسرے مظلوم، تیسرے وہ بادشاہ جو ظلم نہ کرتا ہو۔ اور کثرت سے اپنے رب کو یاد کیا کرو اور صبح اور شام تسبیح کیا کرو۔ پہلے سے عقل مندوں کا ذکر ہے، وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے بھی اور بیٹھے بھی اور لیٹے ہوئے بھی، اور آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں، اور غور کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب آپ نے یہ سب بیکار تو پیدا نہیں کیا، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ ہم کو عذاب جہنم سے بچا لیجئے۔ جب تم نماز، خوف جس کا پہلے سے ذکر ہے، پورا کر چکو تو اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاؤ، کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے بھی، کسی حال میں بھی اس کی یاد اور اس کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ہی کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو اپنی نمازی ہونے کا دکھلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی نہیں کرتے مگر یوں ہی تھوڑا سا۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تم میں آپس میں عداوت اور بغض پیدا کر دے اور تم کو اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے۔ اب بھی ان بری چیزوں سے باز آ جاؤ اور ان لوگوں کو اپنی مجلس سے علیحدہ نہ کی کرو جو صبح شام اپنے پروردگار کو پکارتے رہتے ہیں، جس سے خاص اس کی رضا کا ارادہ کرتے ہیں، اور پکارا کرو اس کو یعنی کہ اللہ کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو۔ تم لوگ پکارتے رہو اپنے رب کو عاجزی کرتے ہوئے اور چپکے بھی، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ اور دنیا میں بعد اس کے کہ اس کی اصلاح کر دی گئی ہو فساد نہ پھیلاؤ، اور اللہ تعالیٰ کو پکارو خوف کے ساتھ، عذاب کے ساتھ، بے شک اللہ کی رحمت اچھے کام کرنے والوں کے بہت قریب ہے۔ اللہ کے اچھے نام ہیں، ان کے ساتھ اللہ کو پکارا کرو اور اپنے رب کی یاد کیا کرو اپنے دل میں ذرا دھیمی آواز سے بھی، اس حالت میں کہ عاجزی بھی ہو اور اللہ کا خوف بھی ہو، ہمیشہ صبح کو بھی اور شام کو بھی، اور غافلین میں سے نہ ہو۔ ایمان والے تو وہی لوگ ہوتے ہیں جو ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کی بڑائی کے تصور سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ یہی لوگ سچے ایمان والے ہیں اور ان کے لیے بڑے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، اور مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ اور جو شخص اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کو ہدایت فرماتے ہیں۔ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر میں ایسی خاصیت ہے اس سے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ خواہ اللہ کہہ
کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو گے وہی بہتر ہے، کیونکہ اس کے لیے بہت اچھے اچھے نام ہیں۔ اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کا ذکر کر لیا کریں۔ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا پابند رکھا کریں جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے رہتے ہوں، محض اس کی رضا جوئی کے لیے اور محض دنیا کی رونق کے خیال سے آپ کی نظر ان سے ہٹنے نہ پائے۔